السلام علیکم میری فیملی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج جو ہے نا بچوں کی چڑ کی وجہ سے میں بہت تنگ آ گئی تھی، اور میں نے سوچا کہ آج میں کوئی ایسا بنا دوں کہ سارے بچے ایگری ہو جائیں کہ ہم نے یہی کھانا ہے، یہ نہ کہیں کہ میں نے وہ کھانا تھا آپ نے یہ کیوں بنا دیا۔ خاص طور پہ دال بنا دو، کوئی سبزی بنا دو تو ان کو وہ تو شروع ہو جاتے ہیں، تو سبزی بچے کھاتے نہیں ہیں، تو میں نے سوچا کہ میکرونی بنا لیتے ہیں، اس کے اندر یہ والی گوبھی اور یہ تھوڑی سی ویجیٹیبل ڈال دیں تاکہ وہ کھا پائیں۔ اچھا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب بچوں کو ان کی پسند کی چیز نہ دو نا تو وہ آگے سے آرڈر کرانے بیٹھ جاتے ہیں، اور ایک جو متوسط گھرانہ ہوتا ہے وہ اپنے بجٹ کو تھوڑا سا مینیج کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ چلیں ہم آج دال ساگ بنا لیتے ہیں، 2 دن بعد ہم چکن بنا لیں گے۔ لیکن بچے جو ہوتے ہیں وہ اس بات بالکل بھی ایگری نہیں ہوتے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی آج ہم نے دال چاول، مطلب جس دن ہم دال بنائیں سبزی بنائیں اس دن ہمارا ڈبل خرچہ ہو جاتا ہے۔ بچے کہتے ہیں جی ہم نے تو کوئی برگر لے کے دے دو، کوئی پیزا لے کے دے دو، اور ہم لوگ منہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی یہ کیا بات ہو گئی، 2-3 بچے بھی ہوں اور سارے آپ مطلب برگر لینے لگ جائیں اور پیزا کھانے لگ جائیں، سوچے 1000 روپے تو بندے کا کھل ہی جاتا ہے نا، کسی عام سی جگہ سے بھی کھائیں تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ وہ چیز بنائیں جو بچے کھا رہے، لیکن بچوں کے نخرے آسمانوں پہ ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی نہیں ہم نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کھانا کہ جو آپ لوگ خوش شوق سے کھا لیتے ہیں، مطلب دال جو ہوتی ہے ماش کی دال اتنی اچھی ہوتی ہے جی، اس میں نا وہ لیس ہوتی ہے وہ نہیں کھانی، بھنڈی نہیں کھانی، اس میں وہ عجیب سا مطلب سمجھ سے باہر ہے، مطلب وہ لفظ بنا رہے ہوتے ہیں کہ جو بندہ بیان بھی نہیں کر سکتا۔ تو میری جو ہے نا نیبر وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ بھائی جو ہے نا ان کے بچوں، مطلب ظاہر ہے ان کے بچوں کو میں زیادہ ڈسکس کرتی ہوں کیونکہ میں انہیں کا موبائل یوز کر رہی ہوتی ہوں، تو میں نے مطلب پہلے بھی میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں نے ابھی اپنا مطلب میرے پاس پیکیج نہیں ہے کہ میں اپنا موبائل لے سکوں، تو میں اسی وجہ سے کوشش کر رہی تھی کہ بھائی جو ہے نا میں اپنا موبائل لے سکوں۔ اور مجھے لوگوں نے کہا کہ آپ اپنا بولنے کا روٹین ٹھیک کریں، تو اس کو میں نے تھوڑا سا امپروو کرنے کی کوشش کیا، تو پلیز آپ مجھے ضرور بتائیے گا۔ میری جو نیبر ہیں پہلے میں ان کا موبائل یوز کرتی ہوں، پہلے میں اپنی کزن کا کرتی تھی، وہ ٹیچر تھی تو ان کے ہاں ایک ہو گیا تھا، ان کی انگوٹھی چوری ہو گئی تھی، تو پھر میں نے ان کے گھر جانا بند کر دیا تھا۔ اب میں اپنے نیبر کا یوز کرتی ہوں، تو میرا ایکسنٹ بہت عجیب تھا، لوگوں نے کہا کہ اپنا ایکسنٹ ٹھیک کریں، تو میں اپنا ایکسنٹ ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہی تھی، اس پہ میں کام کر رہی تھی۔ تو میری جو نیبر ہے اس کے بچوں کا زیادہ ایشو ہوتا ہے کیونکہ وہ میرے گھر کے بالکل قریب ہوتی ہے، تو ہم ایک دوسرے کے گھر آتے جاتے ہیں، تو بیسٹ فرینڈ ہے، تو پھر میں انہیں کی باتوں کو زیادہ ڈسکس کرتی ہوں کہ میرا اپنا کوئی اس طرح کا نہیں ہے۔ تو اس کے بچے جو ہوتے ہیں نا وہ ظاہر ہے وہ تھوڑا کھاتے پیتے لوگ ہیں، ذمہ دار ٹائپ بھی ہیں، تو وہ جو ہے نا کوئی چیز اس طرح کی بنائے نا سبزی وغیرہ، ظاہر ہے جو جتنا بھی امیر ہو تو اس کو بجٹ پہ کام کرنا چاہیے، بچت بھی کرنی چاہیے، اور اس طرح کا مطلب ان کا لائف اسٹائل ہونا چاہیے کہ مطلب تھوڑا بہت آج کل کے دور میں تھوڑا بہت بچانا بچت کرنا بہت مشکل کام ہے۔ تو وہ پھر مجھے بتا رہی ہوتی ہے کہ اسی طرح میں جو ہے نا جب ویجیٹیبل بناتی ہوں، چلو میں کہتی ہوں میکرونی میں بنا دوں، تھوڑا چکن ڈال دوں، تو لیکن بچے وہ کچھ کھا لیتے ہیں، لیکن اگر خالی ویجیٹیبل اس میں بھی چکن ہو، دال ہو تو اس میں چکن ہو، آلو ہو تو اس میں چکن، ہر چیز میں چکن ہو، جبکہ مجھے پرسنلی چکن نہیں پسند، چکن اچھی چیز نہیں ہے، بندے کو مٹن کھانا چاہیے، بیف کھانا چاہیے، اس طرح کی چیز کھانی چاہیے۔ لیکن بہرحال وہ مجھے یہی کہہ رہی تھی کہ آج کل انہوں نے کچھ دال شاید بنائی تھی، تو انہوں نے کیا کیا کہ جناب جی برگر آرڈر کر لیا، کیا کہاں بچت کہاں چلے گی، بچت ہو ہی نہیں سکتی۔ پھر انہوں نے ایک دفعہ کوئی اور سبزی بنا لیا، مطلب جیسے توری ٹائپ ہوتی ہے، کریلے ہوتے ہیں، اس میں چکن کم تھا تو انہوں نے جناب جی پیزا آرڈر کرا لیا۔ مطلب اس طرح کے سردردی بچے بہت زیادہ دیتے ہیں، اور پیرنٹس جو ہوتے ہیں نا یقین کریں اسی وجہ سے وہ جو ہے نا دن بدن بندہ بوڑھا ہوتا جا رہا ہوتا ہے کہ بچے جو ہے نا وہ بچوں کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی، پیرنٹس کا کچھ ایکسپیرینس ہے، تجربہ ہے، اس سے بندہ فائدہ لے لیتا ہے کہ فائدہ کتنا ضروری ہوتا ہے کہ بندہ وقت سے پہلے کسی کو سمجھا دے، کسی کے تجربے سے کوئی سیکھ لے، یہ بڑی لک کی بات ہوتی ہے، لیکن بچے آپ کچھ بھی نہیں مطلب کہ نوٹس نہیں لے رہے ہوتے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ بہت زیادہ گرمی تھی اور مجھے پتہ بھی نہیں تھا، میں نے کہا کہ چلے میں نا سبزی وغیرہ کاٹ کے تھوڑی دیر کے بعد کوکنگ کروں گی، اور میں نے چھت پہ جانا تھا، چھت پہ میں نے کپڑے ڈالے ہوئے تھے وہ کھانے کے لیے، تو آگے سے جب میں چھت پہ گئی تو وہ اور ہی مطلب کہ نظارہ پیش کر رہی تھی، اتنی زیادہ آندھی آ رہی تھی کہ مجھے سمجھ ہی نہیں آیا کہ میں کیا کروں۔ پہلے مجھے تھوڑی مٹی فیل ہو رہی تھی، لیکن میں نے اس کا نوٹس نہیں لیا نا، میں اتنی بیزی بیٹھی تھی۔ تو پھر یکدم جب میں گئی ہوں اوپر تو میں تو حیران ہی ہو گئی کہ مٹی کی بھری ہوائیں چل رہی تھی، وہ جو نزلہ کر دیتی ہیں اور گلا خراب کر دیتی ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو اصل ٹاپک یہ ہے کہ بچوں کو کیسے ہینڈل کیا جائے، بچوں کو کیسے مینیج کیا جائے۔ جو کھاتے پیتے گھر کے بچے ہیں نا وہ تو ہینڈل نہیں ہوتے، وہ تو بالکل بھی مینیج نہیں ہوتے آپ سے نا، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو بھائی زیادہ ہی مہنگی والی چیزیں کھانی ہے تو ہی ہمارا پیٹ بھرے گا، ورنہ انہوں نے دال روٹی ساگ بچپن سے ہی بچوں کو عادت ڈالے۔ اب یہ دیکھیں اوپر اتنی عجیب آندھی آئی تھی، مجھے تو اللہ کی قدرت پہ حیران تھی کہ اتنی شدید گرمی تھی، لیکن اچھی بات ہے کہ جو لوگ اے سیوں میں بیٹھے ہیں ان کو تو نہیں فیل ہوتا، لیکن جو غریب لوگ ہوتے ہیں جو چھتوں پہ سو رہے ہوتے ہیں، صحن میں سو رہے ہوتے ہیں، کھڑکیاں کھول کے منہ اٹھا کے پڑے ہوتے ہیں، ان کے لیے یہ والی چیزیں بہت ضروری ہیں کہ بھائی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، اور یہ اتنی ضروری ہے کہ بھائی بندہ جو ہے نا غریب بندہ انہی چیزوں سے خوش ہوتا ہے، ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، بوندا باندی ہو رہی ہے، بادل آ گئے ہیں، بادل چلے گئے ہیں، غریب بندے کی یہی سوچ ہوتی ہے، وہ انہی چیزوں کو لے کے خوش ہو رہا ہوتا ہے۔ اور جو امیر ہوتے ہیں ان کو یہ ہوتا ہے کہ اتنے ٹائم کا اے سی لے لیا ہے
جی اتنی پلیٹیں لگوا لی ہیں انہوں نے، تو کمروں میں ہی رہنا ہے، لیکن نیچرل جو ہوا ہوتی ہے، نیچرل انوائرمنٹ وہ بہت ضروری ہوتا ہے، اس کے بغیر تو بندہ کوئی گزارا ہی نہیں ہوتا نا۔ لیکن مٹی اتنی زیادہ تھی کہ نہائے ہوئے بندے کے جو ہے نا بال واپس ویسے ہی ہو گئے تھے، مٹی کے مطلب عجیب ہی سی ہو گئے، ایک تو میلے ہوتے ہیں نا، یہ والی چیز اور ہوتی ہے، اور گھر کے اندر جتنی مرضی کھڑکی بند کر دو وہ مٹی آنی ہی آنی ہوتی ہے، وہ تو آ کے رہتی ہے نا۔ تو بہرحال میں آئی تو میں عجیب سا مطلب کہ میں دماغ میرا ادھر ہی تھا کہ بھئی اب میں کھانا بناؤں گی، تو پھر بچوں کو وہاں شروع، اب کھانا بندہ بناتا ہے نا، ہم لوگ بچپن میں ایسا ہوتے تھے کہ کھانا بنتا تھا سارے مل کے خوش ہوتے تھے، ہم لوگ اس چیز پہ خوش ہو جاتے تھے آلو بنے ہیں، ہم لوگ اس چیز پہ خوش ہو جاتے تھے مٹن بنا ہے، بیف جو بھی ہوتا تھا۔ لیکن آج کل کے بچے اعلیٰ سے اعلیٰ کھانا دے دو نا تو ان کی شکل بن جاتی ہے۔ مطلب ایک ہی مجھے یہ چیز بڑی میرے کان سننے کو ملتی ہے کہ ہر چیز نا آپ جو بھی پکاتے ہیں نا ایک ہی جیسا ٹیسٹ آ رہا ہوتا ہے۔ مجھے اس بات سے اتنا عجیب مجھے چڑ ہوتی ہے، میکرونی بناؤ تو ایک ٹیسٹ، چاول بناؤ ایک ٹیسٹ، دال بناؤ ایک ٹیسٹ، سبزی بناؤ ایک ٹیسٹ، گوشت بناؤ ایک ٹیسٹ، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ بچے کہتے ہیں ایک ہی بات ہے، آپ جو مرضی بنا رہے ٹیسٹ ایک ہی ہوتا ہے۔ میری سمجھ سے یہ والی بات باہر ہے، اور مجھے تو اس بات پہ سمجھ ہی نہیں آئی کہ ایسا ہو کیسے سکتا ہے، لیکن بہرحال ہو سکتا ہے وہ ٹھیک کہتے ہوں۔ آپ لوگوں کے گھر میں اس طرح کے کوئی ایشوز ہوتے ہیں، آپ لوگوں کے گھر میں بھی کیا بچے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں تو پلیز مجھے ضرور بتائیں، کیونکہ میں جو ہے نا مطمئن نہیں ہو رہی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ہر چیز بناؤ ایک ہی ٹیسٹ ہوتا ہے، میری سمجھ سے باہر ہے۔ بہرحال آپ لوگوں سے گزارش ہے پلیز مطلب کہ چینل کو سپورٹ کیا کریں، ایک دوسرے کو سپورٹ کریں، ایک دوسرے کو آگے بڑھنے میں ایک دوسرے کی مدد کریں، ہر کسی کو ہر چیز کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ ایک جدوجہد کر رہا ہوتا ہے۔